فتنہ و شر اور لاقانونیت کا استحصال نہیں ہو سکتا۔ احکام کے نفاذ اور دینی و اخلاقی تربیت ایسے تعمیری فرائض کی انجام دہی کے لیے بھی ذمہ دار ہوں گے یہ فرد۔ اچھا، اب معیار کیا ہے امیر المومنین کا؟ میں چھوڑے جا رہا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں۔ امیر المومنین تقوی، دیانت اور صلاحیت کار ہی کو عہدوں کا معیار سمجھتے تھے، اور اپنے دور حکومت میں کلیدی عہدے انہی لوگوں کے سپرد کیے جن کی امانت، دیانت، نیکی، راست گوئی پر پورا اعتماد تھا۔ چنانچہ ابن عبد البر اپنی کتاب الاستیعاب میں لکھتے ہیں، امام علی انہی لوگوں کو والی اور حاکم مقرر کرتے ہیں جو امین اور دیانتدار تھے۔ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 47۔ اس سلسلہ میں خاندانی اثرات قبائلی طاقت، قرابت اور سفارش سے قطعاً متاثر نہ ہوتے تھے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ اس کے ساتھ تعلقات ہیں، یہ اپنے قبیلے کا سردار ہے۔ یا اللہ، یہ اس کی سماجی اور معاشرتی اسٹیٹس ہے، لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کا ایک نام ہے نام۔ ممکن تھا کہ قبیلے کے سردار کو چھوڑ کر ایک عام فرد، ایک غریب ترین فرد، ایرانیوں نے شہید کوفہ 5 سال دکھائے اس میں، مولا متقیان کے عہد حکومت کے 5 سال۔ اس میں جب حضرت عمال کا انتخاب کرتے ہیں تو اگر آپ نے وہ دیکھی ہو یا دیکھیں تو اس میں ایک ننگے پاؤں ایک جوان لڑکا بھاگ کے جاتا کھیتوں میں اپنے باپ کے پاس، چونکہ جب اعلان کر رہے تھے گورنر کا مسجد کوفہ میں تو اس کا بھی نام لیا گیا اس جوان کے باپ کا، تو یہ خوشخبری سنانے کے لیے پہنچا باپ کو کہ مولا متقیان نے آپ کو ایک صوبے کا گورنر بنا دیا۔ وہ بھاگتا ہوا پہنچا تو کہا کہ مبارک ہو، اب آپ گورنر بن گئے۔ تو یہ ننگے پاؤں بھاگ کے گیا تھا اور رستے میں سارے کانٹے چبھتے رہے، کانٹے نکالتا تھا، پھر بھاگتا تھا۔ جب پہنچا تو باپ سے کہا کہ اب تو آپ گورنر بن گئے، اب تو آپ مجھے جوتے لے کے دیں گے نئے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ تو بیٹے نے کہا کہ کیا آپ نے ایسا شہزادہ دیکھا ہے، گورنر زادہ، کہ جس کے پاؤں میں جوتے نہ ہوں؟ تو باپ نے کہا کہ تم نے خود ایسا گورنر دیکھا ہے کہ جس کے اپنے پاؤں میں جوتے نہ ہوں؟ باپ نے بھی جوتے، یعنی ایک غریب انسان کو اٹھایا لیکن باتقوا تھا، اہل تھا، ایسے افراد کا انتخاب کیا۔ چنانچہ بیان کیا کہ کارندوں اور کارپردازوں کو عہدہ دینے میں کسی کی سفارش قبول نہ کرو، یہ مولا خود فرماتے ہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ امین اور اس کام کے لیے موزوں ہے۔ اب کلمات اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں یہ بیان ہو جائے، ورنہ حالت روزہ میں آپ کو زیادہ تھکانا مقصد نہیں ہے۔ امیر المومنین انسانی مزاج کی بے ثباتی کو خوب جانتے تھے کہ انسان مستقل مزاج نہیں ہے، اس لیے وہ آنکھ کان بند کر کے اعتماد کرنے کے قائل نہیں تھے، اور پھر سابقہ حکومت کے بھی 1-2 عمال حضرت کو اپنی اطاعت و فرمانبرداری کا یقین دلا کر اپنے عہدوں پر بحال تھے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے نام لیے۔ لہٰذا ضرورت تھی کہ ایک ایک کی حرکت پر کڑی نظر رکھی جائے، آمد و خرچ کا جائزہ لیا جائے اور ان کا پورا احتساب کیا جائے۔ چنانچہ امیر المومنین ان کے رہن سہن، طور طریقوں اور چھوٹے بڑے معاملہ پر نظر رکھتے، ان کی کارگزاریوں کی حوصلہ افزائی اور ان کی کوتاہیوں پر تنبیہ اور سرزنش کرتے، بیت المال کا حساب جانچتے اور جائز و ناجائز مصرف کو دقت نظر سے دیکھتے۔ اگر کسی کے متعلق خیانت کی خبر آتی تو نظریں آسمان کی طرف اٹھا دیتے۔ کسی دور دراز کسی صوبے میں کسی گورنر نے اگر کوئی خرد برد کی ہوتی تو ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے۔ الاستیعاب جلد 3 صفحہ 48۔ بار الہا تو جانتا ہے میں نے انہیں تیری مخلوق پر ظلم کرنے اور تیرے حق کو نظر انداز کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، انہوں نے خود خیانت کی۔